اگر پورا سال ہر طرح کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر یا سلاموں کا عمل ماہ رجب کی اس جمعرات اور جمعے کو لازمی کر لیجئے گا، کیونکہ یہ عمل ماہ رجب کی 18 اور 19 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کے دن کا سب سے مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر انا اعطیناک الکوثر اور یا سلاموں کو پڑھنا ہے، کیونکہ یا سلاموں کا مطلب ہے اے سلامتی والے۔ میرے دوستو، اللہ پاک اس بندے کو ہمیشہ کی سلامتی عطا فرماتا ہے، وہ مال و دولت کی یعنی کہ ضرورت ہو، وہ رزق کی ہو، وہ دولت کی ہو، وہ عزت کی ہو، وہ شہرت کی ہو، یعنی اس بندے کو ہر طرح کی سلامتی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اب آپ نے اس عمل کو ان 2 دنوں میں اگر کر لیا، کیونکہ یہ عمل سب سے زیادہ طاقتور ہے، اگر آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا یعنی جمعرات اور جمعے کے دن آپ نے یہ عمل کو نہ کیا، تو پھر یہ موقع کیونکہ بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ ماہ رجب کی تیسری جمعرات اور تیسرا جمعہ ہے، اس کے بعد ماہ رجب کا چوتھا جمعہ آئے گا، آخری جمعہ ہوگا۔ اسی لیے آپ نے اس دن کو اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جمعرات کے اس عمل کو کریں گے، یعنی جمعرات کے دن بھی جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جمعرات کے دن ہی اس عمل کو کرنے کی برکت اور تاثیر آپ کو فوراً دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور کیونکہ یہ عمل ایک معجزاتی عمل ہے، یہ کہ سب سے طاقتور والا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ پورے سال کے لیے یہ نیت کر لیں کہ اللہ پاک مجھے ہمیشہ کی سلامتی عطا فرما، اور بھی ذہن میں یہ بھی چیز رکھیے گا کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اور آپ کا کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہے یا چھوٹے سے چھوٹا مقصد ہے جو ابھی تک ماہ رجب کے مختلف اعمال اور وظائف پڑھنے کے باوجود حل نہیں ہوا، تو آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، کیونکہ یہ عمل کرتے ہی آپ کی حاجات جمعے سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں، یعنی پہلے دن کے ہی عمل سے اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور دوسرے دن کے عمل سے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اسی لیے یہ روحانی امراض کا اور دنیاوی امراض کا تمام کا حل ہے۔ اس کے ذریعے حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی برائیاں جو روح کو عبادت کی راہ میں روکتی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کرتی ہیں، تو اس عمل کے ذریعے یہ تمام بیماریاں بھی بندہ پاک اور صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی طرف سے نور شامل ہوتا ہے، اور نور کے ذریعے اس کی زندگی روشن بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی اولاد میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ جمعرات کے دن اللہ پاک نے اپنی رحمت کے اور جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اسی لیے جو شخص اس عمل کو اس طرح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان جنت کے محلات اور جنت کے رزق کے جو دروازے کھلے ہیں اس میں بے حساب اپنی رحمتیں اور رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ سب سے بڑھ کر رزق دینے والی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ایسا ہی کہتے ہیں سالکین طریقت ہے کہ جن کا باطنی بجاب اٹھ سکا ہو، وہ کہتے ہیں کہ عالم بالا کی روحانی سیر کرنا جو شخص چاہتا ہے وہ اس کو بڑھے، جو چاہتا ہے کہ ترقی کرے، کیونکہ اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے رب کائنات اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو وہی یہ عمل آپ کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ یہ عمل آپ اپنی ذات کے لیے کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے کریں۔ آپ کو تو جیسی پیسی بھی زندگی گزر گئی ہے، لیکن کم از کم اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے اس عمل کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف 7 مرتبہ ہے، کیونکہ ہفتے کے اندر دن 7 ہوتے ہیں، تو یہ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک ہی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اچھا ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب میں پورا درود پاک اس وجہ سے نہیں پڑھا تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور آپ کو عمل مکمل میں ایک ایک لفظ سمجھا سکوں، اسی لیے میں نے اشارہ دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے اور اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔
درود پاک سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے، چلتے پھرتے عمل نہیں کرنا۔ خواتین پاکی کی حالت میں عمل کو پڑھیں، ناپاکی میں اس عمل کو نہ پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب آپ نے یہ تسبیحات جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر مثال کے طور پر خواتین ایسی ہیں جو اس چینل کو، اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، وہ اس جمعرات اور جمعے نہیں کر سکتی، پھر ان کی مجبوری ہوتی ہے، پھر وہ اگلی جمعرات اور جمعہ 2 دن اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ورنہ وہ کسی کو بھی کہہ سکتی ہیں کہ بھائی یہ عمل میرے کر کے میرے لیے دعا کریں، تو بھی عمل ہو جائے گا۔ جب کوئی اس کے لیے دعا کرے گا، جس نے اس کو یہ عمل کروایا ہوگا، اللہ کے فضل سے اس کے حق میں اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا خاص عمل ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں اس عمل کو چھوڑ کر نہیں جانا، ورنہ بہت بڑی برکت سے کہیں آپ محروم نہ رہ جائیں بعض لوگوں کی، یعنی کہ پناہ جائیداد، یعنی کہ بے پناہ جائیداد ہوتی ہے اور اس پر ملکیت قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو تصرف ہو وہ اس کے مالک بننے کی کوشش میں رہتے ہیں، لہٰذا اپنی جائیداد، اپنی ملکیت کو قائم دائم رکھنے کے لیے بھی اس کو پڑھیں گے۔ تو آپ اگر کوئی دوسرا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کی ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل آپ کو سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ ایسے ظالموں سے اور ایسے حملوں سے آپ کا رزق دولت بھی بچ جائے گا اور آپ کو سلامتی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو یہ بات واضح طور پر بتانا چاہوں گا کہ یا سلامو اس کا مطلب ہے اے سلامتی والے، تو اس کو کس موقع پر، کس مقام پر پڑھنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کا آغاز کر لیا، جو چیز میں نے آپ کو بتائی، نیت کر لی، درود پاک اور ساری چیزیں جو میں نے عرض کی پڑھ لیا، لیکن عمل کا جب آغاز کرنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ آپ نے ایک بار صرف پڑھنا ہے، اس کے بعد نیت کرنی ہے، اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تو یہ ترتیب اور طریقہ ہوگا، اس میں کسی قسم کی غفلت اور سستی نہیں برتنی، اپنی مرضی سے کوئی چیز بھی آپ نے شامل نہیں کرنی، نہ اس سے نکالنی ہے۔ اب اسی طرح آپ نے یہ الفاظ سب سے پہلے تسمیم جو آپ کو بتانے لگا ہوں، درود پاک اور نیت کے بعد وہ 70 مرتبہ آپ نے الفاظ پڑھنے ہیں، اور کہتے ہیں اگر 70 حاجتیں بھی ہوں، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے وہ 70 حاجتیں بندے کے پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ اس تسمیم کو ایک بار پڑھیں تو ایک حاجت پوری ہو، 2 بار پڑھیں تو لیکن اس عمل کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ اپنی منمانی سے پڑھوں، پھر نہیں، یعنی کہ پھر آپ کو اجر و ثواب تو ملتا ہے، پھر آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں اللہ پاک کی ذات بڑی وسعت والی ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے میرے دوستوں، وہ اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، اس سے جو مانگا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، وہ بن مانگے بھی اپنے بندوں کو فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے بندے کا تعلق، جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس طرح پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنا ولی اور دوست بناتا ہے، اس کی بدولت وہ کچھ مانگتا ہے عطا کرتا ہے اس کو۔ یہ ساری سادی سی بات ہے، اکثر لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تسبیح جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے یہ کلمات جو بتانے لگا ہوں، اس کے اندر استغفار موجود ہے۔ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو آپ نے یہ کلمات جن کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے، یعنی کہ جن کی تعداد میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے، تو اس کو پڑھنا ہے باوضو اور خاموشی کے ساتھ جگہ پر بیٹھ کر۔ وہ جگہ کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ کیسی ہو، کہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو کسی نماز کے بعد پڑھیں، فجر یا عشاء کے بعد پڑھیں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہوگا۔ تو آخر میں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، جب عمل مکمل کر لینا، ہاتھ اٹھا کر دل سے حاجت جو ہے، جو آپ نے شروع میں نیت کی تھی، وہ حاجت
3 مرتبہ ضرور طلب کرنی ہے، یعنی 3 مرتبہ اس حاجت کا نام لینا ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، فلاں مقصد ہے، فلاں میری مشکل ہے تو اس کو حل فرما یا اللہ۔ تو 3 مرتبہ اس حاجت کا نام آپ نے ضرور لینا ہے، پھر انشاءاللہ قلب سکون بھی ملے گا۔ حفاظت کی بھی دعا کریں، یعنی کہ اللہ مجھے ہمیشہ کی سلامتی عطا کر، تو سلامتی کی بھی آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ آپ اس کے بعد جو اسم مبارک آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم مبارک آپ کے سامنے ہے، کیونکہ جمعرات اور جمعے کا جو دن ہوتا ہے یہ سارے پورے ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ ان دنوں کی فضیلت اور عظمت ہوتی ہے، سب سے زیادہ اسم اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اس پر، اور اس میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس عمل کے ذریعے ایک تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی ہر مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے، اس کی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت ان دنوں میں جب آپ یہ عمل پڑھیں گے، اب آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا ہے یہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور ہر شخص اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور ہر شخص دنیا کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ جب تک بندہ نیک صالح اعمال نہیں کرے گا، پھر اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ سے دعا نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، تو آپ نے یہ نیک اعمال کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا نام لے کر، اللہ سے توبہ استغفار کر کے، یہ کلمات پڑھ کر، پھر جب اللہ کے حضور دعا کریں گے تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ پریشانیاں، بے چینی اور رکاوٹیں فوراً اس کے ذریعے ختم ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات یعنی کہ من گھڑت کوئی قصے اور کہانی نہیں، میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کے لیے جو صدقے دل سے مانگتے ہیں وہ کبھی خالی ہاتھ لوٹتے نہیں ہیں۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ دیکھیں، اس کے ذریعے تمہارا دل پاک ہو جاتا ہے، تمہارا دل صاف اور ستھرا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے، تمام دروازے آج کے دن کھلے ہوئے ہیں، بس آج مانگنے کی دیر ہے، اس عمل کے بعد جیسے ہی مانگو گے تمہیں مل جائے گا، تمہارے مقدر میں ہو جائے گا، کیونکہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں تو اس میں واضح طور پر آپ کا یہ ذکر موجود ہے، اور جب یہ ذکر موجود ہوگا تو اس کے ذریعے وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا پیش ہوگا۔ جب وسیلہ آپ اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو یعنی کہ اس وسیلے کو رد نہیں فرماتا، اس وسیلے کے ذریعے اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ہر دن اور ہر رات کا اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پھر 7 دنوں کے اعمال پیر اور جمعرات کے دن پیش ہوتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پورے سال کے اعمال شعبان کی 15ویں شب کو پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے نبی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر، جمعرات اور شعبان کی 15ویں تاریخ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اس دن روزے کی حالت میں ہوں، تو پیر کے دن روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن پیدا ہو گئے تھے، اور اسی دن پہلی وحی بھی نازل ہوئی تھی، اسی لیے جمعرات کا دن، اسی لیے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی توبہ۔ تو اسی لیے میرے دوستو اس دن میں آپ نے یہ توبہ کی الفاظ پڑھنے کے بعد اب رب کائنات کی بارگاہ سے ہم نے سلامتی طلب کرنی ہے۔ تو جب ہم سلامتی طلب کریں گے، دیکھیں رات کے عمل دن کے عمل سے پہلے اس کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اور دن کے عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف بلند یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ عمل دن میں کریں یا رات میں کریں، جس وقت کریں اس کی ترتیب آپ نے خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جو چیز پہلے ہے اس کو پہلے ہی پڑھنا ہے، جو ان کی تعداد ہے اس کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ عمل کرتے وقت اس میں کسی قسم کی غفلت نہ برتیں، اور پھر آپ نے میرے دوستو ویڈیو کو پھر عمل کرنا ہے، آپ نے تو ساری معاملات پھر آپ کو اس قدر فائدہ نہ ہو، اسی لیے 2-4 منٹ آپ نے میرے دوستوں
زیادہ دے دیں، زیادہ دیکھ لیں گے، اچھی طرح سمجھ لیں گے، پھر اسی طرح کر لیں گے تو 100% انشاءاللہ کامیابی تمہیں لازمی مل جائے گی۔ اب کیونکہ جو اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا سلامو، اے سلامتی دینے والے، اے سلامتی والے، تو اس طرح اس اسم مبارک کو یعنی کہ انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو، لیکن تعداد کا خاص خیال رکھا جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے۔ ان میں جب بھی شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بناء پر اس میں پھر سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی یعنی کہ حزاز یعنی کہ اسد ضرورت پیش رہتی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کا جان سلامت رہے، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بھی سلامت رہے، چوتھے نمبر پر ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا مکان، گھر بار سب کچھ سلامت رہے۔ تو جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارے تو سلامتی قائم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جسمانی ہو یعنی جسمانی سے تو تندرستی کے لیے، اس کی بحالی کے لیے یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو ہمیشہ تندرست رکھے گا، اس کے لیے وہ کبھی محتاج ہو کر نہیں مرتا۔ اس کی خصوصیات ہے کہ اس کو سلامتی اس کے پڑھنے والا شدید قسم کی بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے۔ ہاں کبھی اللہ پاک اس کو آزمائش میں مبتلا کر دے، اس میں مبارک لڑائی جھگڑوں سے ہے، جس گھر میں جس مقام پر یہ جس جگہ پر لڑائی جھگڑے رہتے ہوں وہاں پر اگر اس کو چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں امن قائم ہو جاتا ہے، وہاں سلامتی قائم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اور وہ بندہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی یہ اخسیر کا درجہ رکھتی ہے، اسی لیے اس کے مختلف نقش بھی دیے جاتے ہیں، مختلف نقش لوگ اس کے لے کر تو اس کے ذریعے بھی اس سے یعنی کہ مستفید ہوتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر طرح کا ہر قسم کا امن امان دینے والی ذات یہ اللہ کی ہی ہے۔ دنیا میں جب بھی فتنہ پیدا ہوا ہے، انسان کی جان مال کو خطرہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی پناہ میں لے کر ان کو امن دے دیتا ہے۔ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے پناہ اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک ہمیں صاحب ایمان بننے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اسی لیے کہ آج جگہ جگہ ہم بھٹک جاتے ہیں، لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ آج دیکھیں ایمان والوں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اسی لیے کہ ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے اسی طرح وہ شعر ہے ایک اقبال کا، ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدے سے زیادہ دیتا ہے۔ آدمی کو نجات اقبال کہتا ہے کہ اگر ایک سجدہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا کر لینا جس میں تجھے رب کا یعنی کہ خوف ہو اور اپنے خالق کو حقیقی مالک مان کر رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دے تو ایک سجدہ تمہیں دنیا کی 1000 سجدوں سے نجات بخش سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، آپ دیتے ہیں۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، دیکھیں مسجدیں خالی ہیں، نمازی کوئی نہیں ملتا۔ یہ اسم مبارک آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد اسی طرح اگر کسی عورت کا خاوند بد اخلاق بات پر بس زبانی بس سلوکی کرتا ہے، عورت کو چاہیے بیٹھ جائے، بس مصلی لے کر نیت کر کے یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات عطا کر، اس کے دل میں میری محبت پیدا کر، انشاءاللہ گھر میں امن سکون محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان اسماء مبارک کو پڑھنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ پاک کا فضل اور اس کا کرم نصیب ہو جائے۔ اب دوستو کیونکہ یہ عمل انتہائی شاندار ہے اور انتہائی مجرب ہے، اسی لیے جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو فوری طور پر تمہیں یعنی کہ
تحصیل مل جائے گی، اور کیونکہ اس عمل کے اندر جو چیزیں میں نے آپ کو عرض کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اب یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کے بعد اب وہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ دیکھیں، عمل کا آغاز جیسے میں نے کیا تھا نا، آپ نے اسی طرح کرنا ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں پھر اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے جانا ہے۔ اس کے ذریعے رزق میں بے حساب برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، شکر گزاری کی عادت اپنائیں۔ دیکھیں، شیطان سے بھی جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا، اللہ پاک اس کو شیطان سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہ کلمات جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کے اندر جو اللہ والے کہتے ہیں کہ بیماریوں کی شفا، یعنی کہ ایسی بیماریاں جو انسانی زندگی کو گھیر لیتی ہیں اور جس کے ذریعے انسان گھر جاتا ہے اور اس کو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو وہ بندہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ پھر وہ بندہ وہاں سے بڑی آسانی، کیونکہ اس کے اندر کمالات موجود ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے باطنی اصلاح بھی ہوتی ہے، یعنی کہ تکبر، حسد، ریاکاری یہ ختم ہوتی ہے، اخلاص اور عاجزی اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت چھما چھم اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دوستو، آپ نے یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، تو اب آپ نے ان کلمات کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں، اس کے ذریعے ذہنی سکون ملے گا، کیونکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، خوف اور اضطراب کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام، بزرگان دین، بڑے بڑے صوفیہ کرام، علماء، بڑے بڑے محدثین نے بھی اس کے بارے میں یہی لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے، یہ ایک طاقتور کلمہ ہے اور ذکر ہے جو مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی، نہ کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ سے بڑھ سکے۔ تمام طاقتیں، تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو کہ پیغمبر اسلام آقا علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس دنیا اور آخرت کی سب پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو صدقے دل سے، محبت سے پڑھتا ہے تو زندگی کی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ، رزق اور حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ کلمہ یعنی کہ ہر کام میں اللہ کی مدد تمہیں ملے گی۔ اسی لیے اس کی تعداد بڑی مختصر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دل کو سکون مل جاتا ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ اور آج یہ ہر شخص یہ چیز طلب کر رہا ہے، ہر چیز چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے مجھے جو چاہے سکون مل جائے، میری زندگی سے غم ختم ہو جائے، میری زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں، میری زندگی سے سکھ ختم ہو جائیں، یعنی کہ میری زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھ ختم ہو جائیں، میری زندگی سے مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ یہ دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو ختم کرنے والا عمل ہے میرے دوستو۔ اسی لیے اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا کرب نصیب ہوتا ہے، کاروبار میں برکت آتی ہے، روز مرہ کی زندگی میں آسانی ہوتی ہے، ہر قسم کی مشکلات سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، دشمن اور برائی سے حفاظت ہوتی ہے، جس کے دشمن بہت زیادہ اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ اور یہ کلمات وہ ہیں جو میرے آقا نے اپنے غلام ایک صحابہ کو سکھائے تھے۔ جب پھر صحابہ نے پڑھے تھے تو ان کا بیٹا کیونکہ قیاد میں تھا، اللہ پاک نے پھر اس کی قیاد سے اس کو رہائی عطا فرمائی۔ پھر رہائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جیل کا تالا خود ہی کھل گیا تھا، اور یہ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا جو کہتے ہیں ہمارا فلاں عزیز جیل میں ہے، اس کو پھر کیسز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی حضور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے، تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ تو دوستوں ہمیشہ ہماری فجر کے بعد دعا ہوتی ہے خصوصی، اور وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹس میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اولیاء کرام نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ پریشانی اور غم کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے، مصیبت میں صبر کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے، رزق کی طلب کے لیے اہم فیصلوں کے وقت اس کو ضرور بضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے اثرات جسمانی صحت پر بڑے مثبت ہوتے ہیں، تو اسی لیے کہ صبح شام کے اذکار اور یہ ساری انتہائی کام کی چیزیں اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اور اب آپ نے دوستو یہی کلمات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے یہ مکمل پڑھنا ہے، اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو بسم اللہ کے ساتھ جب اس کو پڑھا جائے گا تو اس مبارک کو، سورہ مبارک کو، تو تصور آپ نے
اب یہاں اپنے مکمل طور پر تصور کر لینا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں آپ نے بند کر لینی ہے. دیکھیں تصور یہ رکھنا ہے کہ میرے رب میری تمام خطاؤں کو معاف کر رہا ہے اور میری یہ مشکل میری یہ حاجت اللہ پاک اس کو پورا فرما رہا ہے. اب یہ سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے تو عمل آپ کا مکمل. اب آپ جہاں چاہیں اسی طرح پھر جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کر لیجئے گا تو یہ ساری انعامات یہ ساری دولت انشاءاللہ جو تمہیں بتائی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو نصیب فرماتا ہے. تو جو شخص اس سے مانتے ہیں کیونکہ جمعے کا دن بڑا اہم دن ہے. جمعے کا دن آپ کو پتہ ہے سارے دنوں کا سردار ہے. اس میں تو ایک ایک نیکی وہ گئی گنا زیادہ مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑھا کر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اسی لیے ساری چیزیں یہ ساری تفصیل جو میں نے آپ کو عرض کی ہے اسی طرح گھریلو جھگڑے بے چینی وسوسے کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے صدقے دل کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے اور اللہ پاک پر مکمل یقین کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے. تو جس طرح بھی آپ جہاں سے بھی ہیں جہاں جیسے بھی ہیں آپ جس حالت میں بھی ہیں باوضو ہو کر پڑھیں. انشاءاللہ کوئی مشکل کوئی پریشانی باقی نہ رہے گی. اب کیسے پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سورہ مبارکہ ہے 3 آیات ہیں اس کی اور اس کو 7 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنا. ویڈیو کو لائک ضرور کرنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.